جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص اور آپ سب کے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم کے سیزن 2 میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ناظرین، ہندوستان ایک کثیر المذہب ملک ہے۔ یہاں مختلف زبانوں کے بولنے اور مختلف نسلوں اور کلچر کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں جو رنگا رنگی اور تنوع پایا جاتا ہے، یہ اس کی خرابی نہیں، امتیاز یہ خوبی ہے۔ یہ رنگا رنگ پھولوں سے سجا ہوا ایک گلدستہ ہے جو دلوں کو موہ لیتا ہے۔ یہاں کی کثرت میں وحدت کی شان نمایاں ہے۔ انگریزوں نے اس وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہندوستانیوں اور بالخصوص ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ قوت کے سامنے انگریز سامراجیت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ابھی صبح آزادی طلوع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا آنا اٹل تھا۔ رہنماؤں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہندوستانی غلامی کی زنجیروں سے جلد ہی آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آزاد ہندوستان کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دستور کیسا ہوگا، نظام حکومت کیسا ہوگا، غربت، جہالت اور نابرابری کا خاتمہ کیسا ہوگا، اس ملک میں اقلیتوں کو کیا مقام حاصل ہوگا، یہ مسائل مختلف سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بنے ہوئے تھے۔ یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کی جا چکی تھی کہ آئندہ ہندوستان کا نظام حکومت جمہوری ہوگا۔ ناظرین، ہندوستان کا دستور 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا۔ اس میں مسلمانوں اور دوسرے شہریوں کو سیاسی، مذہبی، سماجی اور معاشی آزادی دی گئی۔ اس کے تحت ہر شہری قانون کی نظروں میں برابر ہے اور مذہب، نسل، ذات، جنس یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کوئی امتیاز روا نہیں رکھا گیا، اور سرکاری ملازمتوں کے بارے میں یکساں مواقع کی ضمانت دی گئی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے جداگانہ انتخابات کی وجہ سے آپس میں پھوٹ پیدا ہوئی اور غیر ملکی حکومت کے آخری دور میں صحت مند قومیت پروان چڑھ چکی۔ اب لوگ ووٹ مذہب کے نام پر نہیں دیتے، بلکہ امیدوار کی لیاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک ملک کی خدمت کر سکتا ہے اور اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دستور سازی کے لیے محنت و کوشش کرنے والوں میں علماء کرام بھی شامل تھے۔ جس طرح ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں کا اور علماء کا اہم کردار رہا ہے، اسی طرح اس ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے میں اور جمہوری اقدام پر تعمیر کرنے میں اہم کوششیں رہی۔ اگر دستور سازی کے موقع پر علماء نے دور اندیشی سے کام نہ لیا ہوتا اور ملک کو جمہوری انداز میں تشکیل پانے پر زور نہ دیا ہوتا تو اس ملک میں امن و سکون غارت ہو جاتا، اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی مذہبی تنگ نظری و تعصب پسندی کا نشانہ بننا پڑتا اور حقوق و اختیار سے محروم ہو کر مجبور و لاچاروں کی طرح رہنا پڑتا۔ لیکن ان لوگوں کی قربانیوں اور ملت کے تئیں ان کی بے لوث فکر مندیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے، جہاں ہر مذہب والا اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہتا ہے اور جہاں ہونے والے ظلم کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، آئینی اختیارات کے خلاف ہونے والے فیصلوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی، اس کی سالمیت، امن و محبت، تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے تک وجود کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ تحریک آزادی کے مجاہدین میں مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا گیا اور گنے چنے نام رہ گئے ہیں، اور کتابوں، نصابوں اور تعلیم گاہوں سے لے کر جلسوں، اجتماعوں اور قومی تقریبوں تک مسلمانوں کے تذکروں کو حذف کر دیا گیا ہے، اسی طرح دستور سازی میں مسلمانوں نے کس طرح اپنے علم، صلاحیت، فکر اور محنت کو لگایا ہے، اس کو بھی تاریخ کے صفحات سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔
بلکہ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ بالکل بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں نے بھی دستور سازی میں حصہ لیا اور اس کے لیے کوششیں کی۔ آج اس ملک کی جمہوریت اور سالمیت خطرے میں ہے اور ملک کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوششیں زوروں پر ہیں۔ ایسے پرخطر حالات میں تمام امن پسند جمہوریت کے پاسبانوں کو اس ملک کی جمہوری بقا کے لیے ایک نئی جدوجہد کرنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ ہمارا یہ ملک نفرت کی آگ میں جھلس جائے گا اور فرقہ پرستی کی لہر اس کو تباہ و برباد کر دے گی۔ ناظرین، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی گننے بیٹھیں تو کئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات تو شاید یہی ہے کہ آج بھی بھارتی مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ تعلیم کی اہمیت سے نابلد ہے اور اس کے نزدیک تعلیم اور روزگار لازم و ملزوم ہے۔ ایسی گفتگو عام طور پر سننے کو مل جاتی ہے، جب پڑھ لکھ کر نوکری ملنی نہیں تو جان کھپانے سے کیا حاصل۔ مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جائیے اور ایک ایک دکان یا کارخانے میں جھانک کر دیکھیے کہ کہاں کہاں نوعمر بچے کسی ہنر میں ڈال دیے گئے ہیں۔ گاؤں دیہات کا ذکر تو دور، بڑے شہروں کی مسلم بستیوں میں بھی نوعمر بچوں کو کسی کام کو سیکھنے پر بٹھا دینا عام بات ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر مسلم آبادی کے بڑے حصے کی مالی حالت کمزور ہوتی ہے اور انہیں اپنے بچے کے جلد برسر روزگار ہونے میں زیادہ دلچسپی رہتی ہے۔ ہمیں بطور قوم یہ بات سمجھنے میں شاید ابھی بہت دن لگیں گے کہ تعلیم کا مقصد صرف روزگار اور روٹی کا حصول نہیں، بلکہ یہ انسانی شخصیت کی تکمیل کے لیے بھی ضروری ہے۔ ناظرین، بلا شبہ آج ہم ایسے پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں جس میں اسلامی شناخت کو مٹانے کی سازش چل رہی ہے۔ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ مسلمانوں کی نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے متنفر کرنے کو منصوبہ بند طور پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی روشن تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اور علماء اسلام سے مسلمانوں کو بدگمان اور برگشتہ کرنے کی وبا کو منصوبہ بند طریقے سے ہوا دی جا رہی ہے۔ ایسے پرفتن دور میں اگر ہمیں اپنی تشخص اور اپنی شناخت اور اپنی تاریخ کو بچانے کے لیے اور غلط فہمی اور بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہے تو اس کی بہت اس وقت سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کے پرائم ٹائم میں پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ایک موضوع کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔